بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ناظرین، آج کی حدیث سن لیجئے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ فطری طور پر آدمی پر آتی رہتی ہیں، قدرتی طور پر آتی رہتی ہیں، لیکن آدمی ان سے بچنا چاہتا ہے۔ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے طریقے لے کر بتائے ہیں کہ تم اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے کیسے نکل سکتے ہو، کیسے بچ سکتے ہو۔ چنانچہ یہ اسی ضمن میں ایک قصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ ایک صحابی جن کا نام ابو امامہ تھا، وہ مسجد میں حاضر تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان حال میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارشاد فرمایا، ابو امامہ، نماز کے وقت کے علاوہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، تم چپ سادھے بیٹھے ہوئے ہو، خیریت تو ہے؟ ناظرین، اس سے ایک تو یہ بات پتہ لگی کہ صحابہ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ مسجد میں جاتے تھے۔ چنانچہ جو ان کا اگلا جواب ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، جب یہ پوچھا کہ تم نماز کے وقت کے علاوہ میں یہاں کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہموم لزمتنی و دیون، کہ اللہ کے نبی، غم اور قرضہ مجھے چمٹ گیا، میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یعنی میں اس میں مبتلا ہوں، میں اس میں گرفتار ہوں کہ غم اور دکھ اور قرض نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اس پریشانی کی وجہ سے میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پریشانی، مصیبت، آفت، بلا یہ تو زندگی کا، دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے، آئے گا، لیکن اس میں ہم نے کرنا کیا؟ مسجد میں جانا، اللہ کے گھر میں جانا۔ یہ چونکہ تمام حالات اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان کو جب ہم نے دور کرنا ہے اپنے سے، تو بھی ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا، اللہ کے گھر میں جانا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تم ان کو کہو تو اللہ تمہاری ساری پریشانیاں، تمہارے دکھ، تمہارے درد، تمہارے غم، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، تمہارا سارا قرض اتار دیں، سب ہر چیز دور فرما دیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن
وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے دکھ درد غم سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اور اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے عجز سے اور ہر قسم کی سستی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل کنجوسی سے اور بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرا قرضہ مجھ پر غالب آ جائے، قرضہ مجھے دبا لے اور لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، لوگ مجھے دبا لیں، میں اس چیز سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہو تو مرد مسجد میں تشریف لے جائیں اور اللہ سے مانگیں، اس دعا کو یاد کریں۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، بہت زبردست دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے، سمپل ہی دعا آپ اپنے الفاظ میں مانگیں، اس میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے، اور یہ تو مسنون دعا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین اور تاکید فرما رہے ہیں۔ اس دعا میں کتنی طاقت ہوگی، اس دعا کو یاد کیجئے۔ خاص طور پر جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں وہ اس دعا کو مانگیں، جو پریشان ہیں، جن کو کوئی دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، حالات کرائسس میں آئے ہوئے ہیں، حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، ایک دوسری حدیث میں ایک دوسری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ انہ جاءہ مکاتب فقال انی عجزت عن کتابتی فأعنی قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل کبیر دینا اداہ اللہ عنک قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی جو مکاتب تھا وہ میرے پاس آیا۔ اب مکاتب کی ہم تشریح کریں گے تو بات بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، جو سمجھ لیں اس پر قرض تھا۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو مکاتبت کا قرض ہے یہ ادا کرنے سے میں عاجز آ چکا ہوں، میں یعنی ادا نہیں کر پا رہا، ادا نہیں کر سکتا، تو میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو ممکن ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مالی طور پر کوئی ایسی ان کی پوزیشن نہ ہو کہ وہ اس کے قرض کو اتارنے میں اس کی مدد کر سکیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا خیال ہے میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے سکھائے تھے، قرض کو اتارنے کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے، کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو تو بڑے پہاڑ کی برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہو اللہ اسے اتار دیں گے۔ تو وہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حلال عطا کر کے مجھے حرام سے بچا لیجئے، مجھے حرام سے بے پرواہ کر دیجئے، واغننی بفضلک عن من سواک، اور اپنے غیر سے مجھے مستغنی فرما دیجئے، اپنے غیر سے مجھے بے پرواہ کر دیجئے، آپ کے غیر سے میرا کوئی تعلق ہی نہ رہے، میرا تعلق آپ کی ذات عالی سے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور ان کو اپنی ضروریات کے وقت
پڑھنے کی اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔